بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، گنے کا رس پینے سے معدے کے مریضوں کو شفا ملتی ہے۔ کچا شلجم نظر اور دماغ کو تیز کرنے میں مفید ہے۔ پودینے کا استعمال کرنے سے معدے کے تمام امراض دور ہو جاتے ہیں۔ مٹی کے برتن میں کھانا کھانے سے شوگر کا مرض کنٹرول میں رہتا ہے۔ شدید تکلیف میں آدھا چمچ ہلدی دودھ کے ساتھ پینے سے تڑپتے ہوئے کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ امرود کے بیج کھاؤ، چہرہ گول اور صاف ہو جائے گا، اس سے ہاضمہ درست ہوتا ہے۔ کالے ہاتھ پاؤں پر اونٹنی کا دودھ لگاؤ، سفید ہو جائیں گے۔ ہر وقت بدن کا ٹھنڈا رہنا بدن میں خون کی کمی ہونے کی علامت ہے۔ بچوں کی نظر کمزور ہے، انہیں سونے سے قبل سونف کھلایا کریں۔ بولنے کے انداز سے عورت کی پہچان، جو صرف اور صرف ضرورت کے وقت بولے وہ مطلب پرست اور خود پسند ہوتی ہے۔ 1 یا آدھ منٹ تک سانس روک لینے سے بھی ہچکی آسانی سے رک جاتی ہے۔ ناظرین، اگر بہت زیادہ ہچکی ہو رہی ہے تو 1 کپ چائے میں ادرک کا ٹکڑا ڈال کر پی لیں۔ ناریل کے دودھ سے بالوں کی خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ انگور کھانے سے خون کی نالیاں صاف ہوتی ہیں۔ چاول کھانے کے بعد فوری پانی پینے سے کھانسی ہو سکتی ہے۔ بیمار جانور کا گوشت فوڈ پوائزنگ اور بڑی آنت کے کینسر کا ذریعہ بنتا ہے۔ ادرک کا قہوہ پئیں، پیٹ کے مسائل دور ہوں گے۔ کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پھل کھا لینے چاہیے۔ کھانے کے فوری بعد پھل کھانا مضر صحت ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے اور تقریباً 2 گھنٹے کے بعد 1 یا 2 گلاس پانی پی لینا مفید ہے۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں، 3 چیزوں کو کبھی مت بھولنا: اللہ پاک کو، اس کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو۔ نہار منہ ادرک کا ٹکڑا منہ میں ڈال کر چوس لیا کرو، آپ کو 90 سال تک کمزوری محسوس نہیں ہوگی۔ جو لوگ ڈپریشن میں رہتے ہیں ان کے چہرے پر جلدی بڑھاپا آتا ہے۔ سرسوں کے تیل میں نیم کے پتوں کو پکائیں اور مالش کریں، اس سے بالوں کی جوئیں ختم ہو جائیں گی، بالوں کا گرنا بھی بند ہو جائے گا۔ دوپہر کو 15 منٹ آرام کرنا دماغ کے لیے مفید ہے۔ ہچکی روکنے کا طریقہ: آدھا گلاس پانی میں 1 لیموں ملا کر پئیں، ہچکی میں مفید ہے۔ ایک ہی سانس میں ٹھنڈے پانی کا گلاس پی لیں، ہچکی رک جاتی ہے۔ جب تک موسم میں باتھو کا ساگ ملتا رہے روزانہ کھائیں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ خاص طور پر بواسیر کی بیماری جلدی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہو یا سر چکراتے ہوں، ناف میں زیتون کا تیل لگائیں۔ خواب میں دانتوں کا گرتے دیکھنا عمر دراز ہونے کی نشانی ہے۔ کھانے کے بعد نیند کا آنا اچھی صحت اور تندرستی کی نشانی ہے۔ پودینے کا استعمال کرنے سے معدے کے تمام امراض دور ہوتے ہیں۔ سفر پر جانے سے پہلے پودینے کی ڈنڈی چبا لو، قے اور متلی کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ ہلدی اور شہد ملا کر کھائیں، کھانسی میں آرام ہوگا۔ ناک پر تیل لگا کر مساج کریں، ڈپریشن کم ہوتا ہے۔ موسمی پھل کھانے سے جسم کو وٹامنس ملتے ہیں۔ زیادہ پانی پینے سے گردے صاف رہتے ہیں۔ نظر کمزور ہے، مچھلی کا استعمال کریں۔ اگر آپ کے سر پر بال بہت کم ہیں اور آپ کا سر دکھائی دیتا ہے، گنج پن کی شکایتیں، ہفتے میں 2 بار مچھلی کھانا شروع کر دیں، بال گھنے ہو جائیں گے، نظر بھی تیز ہو جائے گی۔ سونف اور مصری کو پیس کر کھانے سے نظر میں بہتری آئے گی۔ چہرے پر جھریاں ہیں، عورتیں اس وجہ سے پریشان ہیں، چاول پیس کر لیموں کے چند قطرے ملا کر چہرے پر لگائیں، آپ کے چہرے سے جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ دار چینی کا قہوہ بنا کر پئیں، وزن بہت جلدی کم ہوگا۔ روزانہ پانی کو ابال کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا، وزن بھی کم ہوتا ہے۔ دن میں 1 سیب کھانے سے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دن کے ٹائم سیب کھانے سے
دل کو طاقت ملتی ہے۔ رات کو سیب کھانے سے گریز کریں۔ بار بار نیند سے جاگ جانا ایک جان لیوا بیماری کی علامت ہے۔ سوتے وقت پانی زیادہ پینے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ نہار منہ دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ جو عورت زیادہ خاموش رہنے والی ہوتی ہے ایسے لوگ اسے میسنی کہتے ہیں، لیکن اصل میں ایسی عورتیں عقل مند ہوتی ہیں جو حالات دیکھ کر بات کرتی ہیں۔ جو عورتیں ہر وقت باتیں کرنے والی ہوتی ہیں یعنی باتونی ہوتی ہیں، لوگوں کے منہ پر ہر صحیح اور غلط بات کہہ دینے والی ہوتی ہیں۔ جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں فالسا استعمال کرنا شروع کر دیں۔ ٹماٹر کھانے سے پٹھوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ خالی پیٹ سونے سے عمر کم ہوتی ہے۔ شہد، دار چینی کا ماسک جھریاں کم کرنے میں مددگار ہے۔ زیرہ پانی میں ابال کر پینے سے گیس کے مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ بادام کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ بھولنے کی بیماری نہیں لگتی، نظر تیز ہوتی ہے۔ لیموں کے رس سے کپڑوں کے داغ دبے دور ہوتے ہیں۔ پیٹ کی توند نکل آئے، ناف کے اندر لہسن کا رس لگا کر سو جاؤ۔ سبز چائے پینے سے دل کی صحت بہتر ہوتی ہے۔ ناشتے میں انڈے کھانے سے جسمانی قوت بڑھتی ہے۔ کچی روٹی کھانے سے بیماریاں لگتی ہیں۔ گاجر کا زیادہ استعمال جوڑوں کے دردوں کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ ناف میں 2 قطرے سرسوں کا تیل ڈالنے سے بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ بادام اور اخروٹ کھانے سے بندے کی سوچنے اور سمجھنے کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ خون کی کمی کا شکار افراد گنے کا جوس لازمی پئیں۔ سرسوں کے تیل میں لونگ جلا کر جسم کی مالش کریں۔ ہر قسم کی کمزوری ختم ہوگی۔ جو کا پانی زیادہ پینے سے جسم میں نمکیات کی کمی ہو سکتی ہے۔ سوتے وقت نیم گرم پانی پینے سے معدے کی صفائی ہو جائے گی۔ کسی بھی بحث کے بعد 50% لوگ وہی جملے سوچتے رہتے ہیں جو انہوں نے بحث کے دوران کیے ہوتے ہیں۔ غصہ ایسی چیز ہے جو آنکھوں کو بند کر دیتا ہے، زبان کو کھول دیتا ہے۔ زعفران استعمال کرنے سے دل و دماغ کو قوت ملتی ہے۔ زیادہ چائے پینے سے دانت کمزور ہوتے ہیں۔ چاکلیٹ کھانے سے ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے۔ چنے کی دال بخار نہیں ہونے دیتی۔ سفید آٹا معدے کے مسائل بڑھاتا ہے بلکہ آنتوں کی بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ کھانے کے بعد 1 چمچ سونف کھا لو، آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ کوئی تیز خوشبو نہ سونگھو، دماغ میں خشکی پیدا ہوگی۔ خوف گردوں کو کمزور کرتا ہے۔ چہرے پر میل صاف کرنے کے لیے جو کے آٹے کا استعمال کریں۔ تھوڑے سے آٹے میں چند قطرے زیتون کا تیل اور آدھا چائے کا چمچ شہد ملائیں اور ساتھ میں عرق گلاب ملا کر پانی ملا لیں یا پھر عرق گلاب ملا لیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ اس امیزے کو اچھی طرح خوب چہرے پر ملیں۔ 10 منٹ کے بعد سادے پانی سے اپنے چہرے کو دھو لیں۔ جو کا آٹا بازار سے آسانی سے مل جاتا ہے۔ آپ اسے گرائنڈر میں ثابت جو بھی پیس سکتے ہیں۔ اس امیزے میں لیموں کا عرق چند قطرے شامل کیے جا سکتے ہیں۔ آپ کا چہرہ بے حد صاف ہو جائے گا اور خوبصورت بھی ہو جائے گا۔ میل صاف ہو جائے گی۔ جوتوں کی بدبو ختم کرنے کے لیے بیکنگ سوڈے سے صاف کریں۔ لہسن کی دیسی گھی میں فرائی کریں اور کھائیں۔ دل کی صحت کو بہتر بنائے گا اور کولیسٹرول کو کم کرتا ہے۔ 1 گلاس گرم پانی میں 2 سے 3 چٹکی ہلدی شامل کریں۔ 2 لونگ شامل کر کے پی لیں۔ جسم میں گرمی محسوس نہیں ہوگی۔ آٹے میں دیسی گھی اور ہلدی ملا کر چہرے پر لگائیں۔ چہرے پر جھریاں نہیں آئیں گی۔ سوتے وقت امرود کھاؤ، ڈپریشن کا مرض دور ہوگا۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے جلد کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ اگر پیٹ میں ہر وقت گیس رہتی ہو، میتھی کے بیج کھا لو۔ جن لوگوں کو پیشاب کم یا رک رک کے آتا ہے ان کے لیے گنے کا رس مفید ہے۔
ابلے ہوئے بھاپ میں پکائے ہوئے کھانے اور سبزیاں مفید ہوتے ہیں اور زودے ہضم بھی ہوتے ہیں۔ زودے ہضم آسانی سے ہونے والی سبزیاں یا بھاپ میں یا ابالنے کے عمل سے کھانے نرم ہو جاتے ہیں جنہیں معدہ آسانی سے ہضم کر لیتا ہے۔ تیل، مسالے یا بھاری گریوی والا استعمال کم ہوتا ہے، اس لیے معدے پر بوجھ نہیں پڑتا۔ صحت کے لیے مفید۔ بھاپ میں پکانے سے وٹامنس اور معدنیات مثلاً وٹامن سی، فولیٹ زیادہ حد تک محفوظ رہتے ہیں۔ تیل یا گھی کم ہونے کی وجہ سے دل کی بیماریوں کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ وزن کم کرنے کی خواہش مند افراد کے لیے بہتر انتخاب ہے۔ سبزیوں کا غذائی فائدہ برقرار رہتا ہے۔ زیادہ پکانے یا تلنے سے سبزیوں کی غذائی اجزاء ضائع ہو سکتے ہیں، جبکہ ابالنے یا بھاپ میں پکانے سے یہ کم نقصان دہ ہوتا ہے۔ بھاپ میں پکائی گئی سبزیاں جیسے گاجر، بروکلی، پھول گوبھی، ابلی ہوئی دالیں، انڈا، آلو، مؤثر غذا جیسے کھچڑی، دلیا، ابلا ہوا چکن۔ ناظرین، کلونجی کے فوائد۔ کلونجی کا تیل جوش دے کر نیم گرم سر پر لگانے سے نزلہ، زکام اور سر کا درد دور ہوتا ہے۔ کلونجی کھانے سے بدن کی خشکی دور ہوتی ہے۔ کلونجی کا تیل تل پر لگانے سے تل ختم ہو جاتے ہیں۔ پانی میں پسی ہوئی کلونجی ملا کر غرارے کرو، دانت کا درد دور ہوگا۔ کلونجی کو سرکے میں ملا کر کھانے سے بلغم رفع ہو جاتی ہے۔ جو بچے بچپن میں بہت زیادہ شرارتی ہوتے ہیں، بڑے ہو کر تخلیقی ذہن کے مالک بنتے ہیں۔ بیٹھ کر پانی پینے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ بالوں کو دھونے کے بعد سرکہ ملنے سے بال چمکدار ہو جاتے ہیں۔ کھیرے کا رس جلد کی تازگی کے لیے بہترین ہے۔ دیر سے نیند آنا دماغ کے تیز ہونے کی علامت ہے۔ اگر آپ روزانہ 1 گلاس انار کا جوس پی لیں، آپ کی جلد کے کیل مہاسے دور ہوں گے، رنگت صاف ہوگی۔ جو عورتیں حاملہ ہوتی ہیں، ایسی عورتیں زیادہ تر قبض کی شکار ہوتی ہیں۔ ناظرین، نظر کی کمزوری کے لیے سونف بہت مفید ہے۔ اخروٹ ہونٹوں کی خوبصورتی کے لیے انتہائی مفید ہے اور یہ دماغ کو بھی طاقت دیتا ہے۔ صبح نہار منہ ہریڑ کے مربے کے 2 دانے کھانے سے معدے اور آنتوں کی بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے۔ ناظرین، مچھروں کو بھگانے کے لیے نیم کے پتوں کا دھواں گھر میں کر دیں، اس سے مچھر اور مکھیاں بھاگ جاتے ہیں۔ مچھلی کھانے سے بدن میں خون نہیں جمتا۔ مچھلی کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ سردیوں میں مچھلی کا استعمال زیادہ کیا کرو۔ ہاف فرائی انڈا اچھی طرح فرائی کر کے کھانا اور آملیٹ اس وقت تک پکانا چاہیے جب تک یہ خشک نہ ہو جائے۔ انڈا ابلا ہوا کم از کم 7 منٹ تک ابالا جائے، ورنہ مضر صحت ہو سکتا ہے۔ موسمی سنگترا، کینو وغیرہ کا موٹا چھلکا اتارنے کے بعد بچی ہوئی باریک جلی کھا لیں، بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ جلن ہے، منہ میں چھالے ہیں، ابلے ہوئے چاول کھاؤ، معدہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ کالے چنوں کا استعمال صحت کے لیے مفید ہے۔ ابلے ہوئے یا بھنے ہوئے چنے کھائیں، پیشاب کی مسائل دور ہوں گے۔ انار کے دانے ہمیشہ اس کی جلی کے ساتھ کھانے چاہیے۔ یہ دانوں پر لپٹی ہوتی ہے۔ یہ مقوی معدہ یعنی معدے کو طاقت دینے والی ہے۔ ترش چیزیں کھانے سے پہلے تربوز کھانا پیٹ کو خوب دھو دیتا ہے، بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ آٹے میں اگر سونڈیاں یا کیڑے پڑ جائیں تو چند نیم کے پتے لے کر آٹے کے اوپر اور نیچے رکھ دیں، سونڈیاں کیڑے پیدا نہیں ہوں گے۔ جوانی میں ہی مٹھاس اور چکناہٹ والی چیزوں کا استعمال ترک کر دیں، بڑھاپے میں طاقت اور توانائی بحال رہتی ہے۔ آج کل کھانے کے فوری بعد پھل کھانے کا رواج ہے، جو کہ بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ کھانے کے فوری بعد چائے، پھل اور بوتل نظام انہضام کو متاثر کرتی ہیں، اس سے بدہضمی، گیس کی شکایت ہوتی ہے۔ میٹھے ڈشز، مٹھائیاں اور میٹھے مشروبات کھانے سے کم از کم آدھے گھنٹے قبل
یا پھر درمیان میں استعمال کیجیے۔ کھانے کے بعد آم کا استعمال نقصان دہ ہوتا ہے۔ ذہنی دباؤ اور انسان کے دماغ اور دل کو کمزور کرتا ہے۔ اگر آپ پیشاب کے مسئلے سے پریشان ہیں یا پیٹ کی اندرونی بیماریوں سے پریشان ہیں تو آپ 1 گلاس دودھ میں ہلکا گرم کریں، 1 چٹکی ہلدی ملا کر پی لیں۔ پیشاب کے مسائل بھی دور ہوں گے، اندرونی زخم بھی ختم ہو جائیں گے۔ جن کی آنکھیں کمزور ہوں وہ سرسوں کا ساگ کھائیں۔ جن لوگوں کو بخار زیادہ رہتا ہو بکری کا دودھ پئیں، بے حد مفید ہے۔ اگر بچوں کے پیٹ میں درد ہے ان کی ناف پر گرم ہینگ لگائیں، اس سے بچوں کے پیٹ کا درد چلا جائے گا۔ بچوں کے پیٹ میں درد دور کرنے کے لیے ہینگ کا استعمال کریں۔ ادرک کا رس آدھا چمچ، دیسی گھی آدھا چمچ مکس کر کے روزانہ 1 چمچ صبح شام پینے سے کمر کا درد ٹھیک ہوگا۔ اگر آپ معدے کی خراب ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں تو پالک کے پتے گرم پانی میں 2 منٹ ابال کر ٹھنڈے پانی میں رکھ دیں، پھر انہیں باریک کاٹیں۔ پیاز اور لہسن کو باریک کاٹ کر فرائی پین میں مکھن ڈال کر گرم کریں۔ تقریباً پالک کو تیز آنچ پر پکا لیں۔ اب اس میں سارے مسالے حسب ذائقہ ڈال کر اور لہسن پیاز ڈال کر اچھی طرح پکائیں۔ اس کا 2-3 مرتبہ استعمال کریں، آپ کا معدہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر بچوں کو گیس کا مسئلہ ہے یا پیٹ میں درد ہے تو یہ نسخہ اکثر گھروں میں استعمال ہوتا ہے۔ طریقہ استعمال: ہینگ کا پیسٹ بنائیں، تھوڑا سا ہینگ چٹکی اور تھوڑے سے گرم پانی میں ملا کر گاڑھا سا پیسٹ بنا لیں، ناف کے ارد گرد لگائیں۔ اس پیسٹ کو بچے کی ناف کے ارد گرد باہر کی طرف لگائیں، ناف کے اندر نہیں ڈالنا، صرف ارد گرد لگانا ہے۔ فائدہ: جلدی اثر کرتا ہے، گیس اور اپارے میں مفید ہے۔ احتیاط: صرف بیرونی استعمال کے لیے، مقدار بہت کم رکھیں کیونکہ ہینگ بہت تیز ہوتی ہے۔ اگر بچے کی جلد حساس ہو تو پہلے تھوڑا سا ٹیسٹ کریں۔ اگر درد برقرار رہے یا بار بار ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا واقعہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مدینہ منورہ میں سخت قحط پڑ گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم پر صبح نہیں آئے گی مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رزق کشادہ فرمائے گا۔ اسی صبح یہ خبر پھیلی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 1000 اونٹ گندم اور دیگر اشیائی خورونوش لے کر مدینہ پہنچے ہیں۔ مدینے کے تاجر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے، چادر مبارکہ آپ کے کندھوں پر تھی۔ تاجروں نے عرض کیا، ہمیں خبر ملی ہے کہ آپ کے پاس 1000 اونٹ گلا آیا ہے، ہمیں فروخت کر دیجیے تاکہ ہم مدینے کے فقراء کے لیے آسانی کریں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اندر آؤ۔ جب وہ اندر گئے تو دیکھا کہ 1000 تھیلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رکھے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں تمہیں یہ مال فروخت کروں تو تم مجھے کیا نفع دو گے؟ تاجروں نے کہا 10 پر 12۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور بڑھاؤ۔ انہوں نے کہا 10 پر 14۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور بڑھاؤ۔ انہوں نے کہا 10 پر 15۔ پھر تاجر نے کہا، اس سے زیادہ کون دے گا؟ ہم ہی مدینے کے تاجر ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ مجھے 1 درہم پر 10 درہم عطا فرما رہا ہے۔ سن کر تاجر خاموش ہو گئے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم سب گواہ رہو، میں یہ سارا مال مدینے کے فقراء پر اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ خواب کا ذکر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید سواری پر تشریف فرما رہے تھے۔ آپ کے دست مبارک میں ایک قندیل تھی جس سے نور پھیل رہا تھا اور نالین مبارکہ سے بھی نور پھوٹ رہا تھا۔ میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میری ماں باپ آپ پر قربان، آپ اس قدر جلدی میں کیوں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عثمان کی اس نیکی کا بدلہ ہے جو اس نے اللہ کی راہ میں 1000 اونٹ صدقہ کیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صدقے کو قبول فرمایا ہے اور میں عثمان کی خوشی میں شریک ہونے جا رہا ہوں۔ جب انسان مالی مسائل میں گھیرا ہو اور جسم میں اسٹریس ہارمونز بڑھ جاتے ہیں جو بلڈ پریشر بڑھاتے ہیں، جو دل کی دھڑکن بے ترتیب کر سکتے ہیں، دل کی شریانوں پر دباؤ ڈالتے ہیں۔ وزن کم کرنے کے لیے کوئی جادوئی غذا موجود نہیں، تاہم ماہرین کے مطابق اس کی اجزاء متوازن خوراک کا حصہ بن کر میٹھا بالزم کی عارضی طور پر بہتر بنانے میں مدد کر سکتے ہیں۔ روزمرہ کی خوراک میں محدود مقدار میں بادام شامل کرنے سے دیر تک پیٹ بھرے ہونے کا احساس پیدا ہوتا ہے، جیسے مجموعی کیلوریز کا استعمال کم ہو سکتا ہے۔ فائبر اور پروٹین سے بھرپور بادام آرام کی حالت میں توانائی کے استعمال سے شرح بڑھاتے ہیں اور آنتوں کی صحت بہتر بنا کر میٹھا بالزم کو سہارا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیفین کی چکنائی کے عمل کو فروغ دیتی ہیں۔ بعض اوقات مطالعات کے مطابق کھانے سے پہلے کافی پینے سے مردوں میں بھوک کم ہو سکتی ہے، خواتین میں یہ اثر واضح نہیں پایا گیا۔ پیدل چلنا صحت کے لیے اچھا ہے۔ مطالعات چہل قدمی شوگر اور دل کی بیماری کا خطرہ کم کرتی ہیں۔ خوشبو والی قبر، مشاطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان افروز واقعہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں بیت المقدس کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے، وہاں سے نہایت ہی اعلیٰ اور عمدہ خوشبو آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کیسی خوشبو ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ فرعون کی بیٹی کی مشاطہ، بال سنوارنے والی خادمہ اور اس کی اولاد کی قبروں کی خوشبو ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا واقعہ بیان فرمایا۔ مشاطہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور خفیہ طور پر اللہ تعالیٰ پر ایمان لا چکی تھی۔ ایک دن وہ فرعون کی بیٹی کے بال سنوار رہی تھی کہ اتفاقاً اس کے ہاتھ سے کنگھی گر پڑی، اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ یہ سن کر شہزادی نے کہا، تم نے کس کا نام لیا؟ میرا باپ فرعون ہی رب ہے، مشاطہ نے جواب دیا۔ فرعون رب نہیں، میرا اور تیرا اور خود فرعون کا رب بھی اللہ تعالیٰ ہے جو سب کو رزق دیتا ہے۔ یہ بات سن کر شہزادی نے اسے اپنے باپ فرعون کو اطلاع دی۔ فرعون سخت غضبناک ہوا اور مشاطہ کو دربار میں بلوا لیا۔ اس نے پوچھا، کیا تم میرے سوا کسی اور کو رب مانتی ہو؟ مشاطہ نے بے خوف ہو کر کہا، میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ فرعون نے فوراً حکم دیا کہ آگ جلائی جائے۔ جب آگ بھڑک اٹھی تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنے کا حکم دیا اور آخر میں خود مشاطہ کو بھی۔ آگ تیار ہوئی، اس کے بچوں کو اس کے سامنے آگ میں ڈالنا شروع کیا گیا۔ مشاطہ نے کہا، اے بادشاہ، میری ایک درخواست ہے کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ جمع کر دی جائیں۔ فرعون نے کہا، یہ تمہارا حق ہے، ہم اسے ضرور پورا کریں گے۔ اس کی 2 بیٹیاں اس کے سامنے آگ میں ڈال دی گئیں، اسے فوراً جل کر راکھ ہو گئیں۔ اب سب سے چھوٹے بچے کی باری آئی جو ماں کی گود میں دودھ پی رہا تھا۔ جب سپاہیوں نے اسے چھینا تو ماں کا دل کانپ اٹھا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اس شیر خوار بچے کو زبان دی اور اس نے کہا، اماں جان صبر کریں، حق پر جان دینا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ سن کر مشاطہ کو صبر آ گیا، بچے کو بھی آگ میں پھینک دیا گیا اور آخر کار مشاطہ کو بھی آگ میں جھونک دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خوشبو محسوس ہوئی وہ اسی عظیم شہدا اور اس کی اولاد کے جنتی کے مقام سے آ رہی تھی۔ لمبے عرصے تک مالی طور پر فکر مند رہنے کے لیے بلڈ پریشر میں اضافہ ہو سکتا ہے جو دل کے دورے اور فالج کا بڑا سبب بنتا ہے۔ مالی دباؤ میں اکثر لوگ نیند پوری نہیں لیتے، غیر متوازن غذا کھاتے ہیں، ورزش چھوڑ دیتے ہیں، یہ سب دل کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ شکریہ۔